لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے. اب ایمان تو مل گیا، لیکن ایمان کے بارے میں ہمیں ہمیشہ فکر مند رہنا. اس لیے ایمان والا جو ہوتا ہے اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے، ان کو اپنے ایمان کی فکر تھی. اس لیے کہ اصل خاتمہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نجات ہے. اس لیے موت تک ایمان کی فکر کرنا، یہ دینی مجلسوں میں بیٹھ کر دین کے مذاکرے، یہ ایمان کی فکر کے لیے ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارا ایمان محفوظ رہے. اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے دی ہے. جب وہ جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو ورگلاؤں گا. اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ میرے نیک بندے تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے. تو ایمان جو ہے وہ محنت کو چاہتا ہے کہ جب آدمی محنت کرتا ہے اپنے ایمان پر تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کی خود حفاظت فرمائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور فرشتے اس سے کہیں گے اللہ تخاف ولا تحزن، تو خوف مت کر. آدمی کو کبھی ایسا خوف ہوتا ہے کہ آگے میرے ساتھ اب کیا ہوگا، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو آگے کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق مت ڈر، ذرا برابر بھی خوف مت کر. ولا تحزن، جو پیچھے تجھ سے چھوٹ رہا ہے اس پر تو کچھ غم بھی مت کر. وابشر بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری لے لے جس کا تجھ کو وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہیں گے ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھی تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب تمہارے لیے یہاں ہر وہ چیزیں جو تمہاری جی کے اندر پیدا ہوگی، تمہاری ہر خواہش یہاں پوری کی جائے گی، اور جو تم مانگو گے وہ سب تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ، دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم پورا کرنے کے لیے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوشخبری دیں گے. جب آدمی ایمان پر محنت کرتا ہے، ایمان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے فرشتے اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو ایمان کے بارے میں فکر مند. ایمان کی فکر کیا ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح کرے. ان اعضاء سے آدمی کا ایمان بنتا ہے. آنکھیں اگر غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ایمان کے اوپر زد پڑتی ہے، اس کا اثر سیدھا اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے آدمی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے کہ اللہ رب العزت نے جس جگہ دیکھنے کو کہا ہے اسی جگہ اس کی نظر جائے. اگر اس کی نگاہ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، نگاہ سے گناہ ہو رہے، تو اس کے ایمان کے اوپر زد پڑ رہی ہے. اسی طرح اس کی زبان کے بول یہ بھی صحیح ہو کہ اپنی زبان کے ذریعے سے جو بول رہا ہو ایسی باتیں نہ بولے جو اس کے ایمان پر زد پڑے. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بعض مومن ہوں گے اور بعض کافر ہوں گے. اس کا خلاصہ ہے
صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ کل بارش ہوگی، بعض یہ کہیں گے کہ فلاں ستارے کے فلاں ستارے میں داخل ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ تو رب کا انکار کرنے والے ہوں گے، اور جو یہ کہیں گے بارش اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، وہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ بتایا کہ زبان کے بول کی وجہ سے بعض کافر ہو جائیں گے۔ یعنی آج دیکھیں کہ ہمارے جملے کس طرح سے زبانوں کے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو آدمی اپنی زبان سے ایسی بات نہ بولے کہ جو اس کے ایمان پر زد پڑے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت یہ اپنی زبان سے بولے۔ تو آدمی دماغ سے سوچے تو اللہ کی مخلوقات میں سوچے، اس سے اس کا ایمان بنے گا کہ اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کرنے سے اللہ کی عظمت دل میں آئیں گی۔ ہر چیز کی دنیا کے اندر کوئی بنا چیزیں بنتی ہیں، ان چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے، اس کے بنانے والے کو سوچتا ہے تو اس کی عظمت آتی ہے کہ فلاں کمپنی نے کتنی اچھی چیز بنائی، کتنی بہتر چیز بنائی، کیسے اس نے کمپنی ایجاد کی ہے، تو اس کی عظمت دل کے اندر آتی ہے۔ اگر اللہ کی مخلوقات کے اندر ہم غور کرتے ہیں، اللہ کی کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، اللہ کی کیسی قدرتیں ہیں، تو اللہ کی عظمت دل کے اندر آئے گی۔ اور روایت میں آتا ہے اجل اللہ یغفر لکم، اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ اور عظمت اللہ کی قدرت میں غور کرنے سے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وفی انفسکم، تم اپنی ذاتوں میں غور کرو کہ ہم نے تم کو کیسا بنایا۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افرأیتم ما تمنون، اللہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں جس کو تم رحم مادر کے اندر پہنچاتے ہو؟ انتم تخلقون وام نحن الخالقون، کیا بچے کو تم پیدا کر دو یا ہم پیدا کرنے والے؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے نہ جس کو تم زمین کے اندر بوتے ہو؟ انتم تزرعون وام نحن الزارعون، کیا تم اس کو زمین سے نکالنے والے ہو غلے کو یا ہم اس کو نکالتے ہیں؟ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ اناج کو نکالتے ہیں کہ زمین کے اندر دانے ڈالے جاتے ہیں اور وہ دانے کے اندر سے اللہ کوپلوں کو نکالتے ہیں، کیسی باریک اور ملائم کوپل اللہ نکالتے ہیں، تھوڑے دانے ڈالتے ہیں اور کتنی ساری کھیتیاں، کتنا سارا اناج اللہ نکالتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کہتا ہے افرأیتم ما تشربون، کیا تم دیکھتے ہو جس کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادل سے اس کو تم اتارتے ہو یا اس کو ہم اتارتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، 24 گھنٹے کا ہمارے پاس وقت ہے، اس کے اندر سے اگر ہم 20-25 منٹ نکال کر اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کریں گے تو یقیناً اللہ کی عظمت اور اللہ کی پہچان ہمارے دل میں آئے گی۔ جب اللہ کی معرفت آئے گی آدمی کو تو اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ معرفت نہیں ہوتی ہے تو اطاعت مشکل ہوتی ہے۔ حکیم اختر صاحب نے اس کی بہت اچھی مثال دی کہ ایک بیٹا ہے، اس کا باپ باہر ملک کمانے کے لیے گیا اور بہت سالوں کے بعد آ رہا ہے۔ بیٹا جب چھوٹا تھا اس کا باپ چلا گیا، باپ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب اس نے بیٹے نے کبھی باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو باپ کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرے والد آج خط آیا ہے کہ فلاں جہاز سے آنے والے ہیں پانی کے، تو آپ میرے ساتھ چلیں اور مجھے دکھائیں کہ میرے والد کون ہیں، تاکہ میں ان کو اپنے گھر لاؤں، ان کا اعزاز کروں، ان کا اکرام کروں۔ بوڑھے نے تو بہت منع کیا، لیکن اس نے منت سماجت کر کے لے کر گیا اور لے جا کر وہاں پر ان کو بٹھایا، بوڑھے حضرات کو جو تھے ان کو لے کر گیا، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ایک بڑے میاں ان کے پاس آئے، کہا بیٹا میرا سامان ذرا باہر پہنچا دو، تو اس نے کہا جاؤ کسی اور سے اٹھاؤ، میں تمہارا سامان لینے نہیں آیا ہوں۔ وہ بوڑھا وہاں سے اشارہ کر کہتا ہے کہ بیٹا یہی تیرا باپ ہے، جس کو تو کہہ رہا ہے کسی اور سے اٹھو، یہی تیرا باپ ہے۔ اس نے فوراً ان کا سامان لے لیا کہ جب پہچان نہیں تھی تو اطاعت نہیں تھی، اب پہچان لیا کہ ہاں ہاں یہی میرا باپ ہے، تو فوراً سامان لے کر اطاعت کرنے لگا۔ تو کہا کہ جب آدمی کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے، معرفت نہیں ہوتی ہے، اطاعت مشکل ہوتی ہے۔ جب آدمی کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت دل کے اندر آ جاتی ہے، تو اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کے بارے کے اندر روزانہ فکر مند رہے، اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کریں کہ اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات بنائی ہے، کیسی کیسے اللہ نے دنیا کے اندر چیزیں پیدا کی ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر غور و فکر کر کے، روایت میں نا ساعت کا غور و فکر 60-70 سال کی نفل عبادت سے افضل ہے۔ اب کتنی ساعت، تھوڑی دیر 5-10 منٹ کرے گا تو کتنی سالوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گا۔ یہ ذکر خفی ہے،
खुफिया तौर पर अल्लाह को याद करना है, तो इससे अल्लाह से ताल्लुक भी बन जाता है। फिर आदमी गुनाह से बचता है, नाफरमानी से बचता है, अल्लाह का इस्तेहजार इसको आ जाता है। जब आदमी को इस्तेहजार आ जाता है, अल्लाह का इस्तेहजार के हाँ अल्लाह मुझे देख रहे, तो फिर आदमी गुनाह नहीं करता है, उससे गुनाह नहीं होते। और फिर जब गुनाह उससे नहीं होते तो फिर उसके लिए इनामात है। इसलिए सबसे तकवा जो कहा कि तकवा इख्तियार करें, तकवा नाम ही है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना, और ये दीन की बुनियाद और उसूल है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह के ऊपर ईमान वालों से कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, हे ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। जिस तरह से आदमी कोई अपना उसका बड़ा उसको देखता होता है, लोग उसको देखते होते हैं, उनके सामने वो गुनाह नहीं करता है, इसलिए कि उसके लोग वो जानता है कि मेरे बड़े मुझे देख रहे, उनकी नज़र मुझ पर है। ऐसे आदमी अल्लाह की अजमत की वजह से कि अल्लाह मुझे देख रहे, अपना आपको गुनाह से बचा रहा है, तो ये है मुत्तकी। और तकवे के अंदर आदमी को इतना तकवा कि भाई शुबहात से भी बचना। इसलिए रिवायत में कि हलाल वाज़े है, हराम भी वाज़े है, और उसके दरमियान मुश्तबहात है, कुछ मुश्तबा चीज़ें, तो आदमी मुश्तबा चीज़ों से भी अपने आप को बचावे, शक शुबा वाली चीज़ों से ही बचावे। इसलिए कि जो शक शुबा वाली चीज़ों से बचाएगा तो वह हराम से बचेगा, शक शुबे वाली चीज़ें कर लेगा तो उसके लिए इम्कान है कि वह हराम में मुब्तला हो जाए। तो कहा गुनाह से अपने आप को बचाना, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, तुम अपने आप को अल्लाह के हराम करदा चीज़ों से बचा लो, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। तो आदमी अपने आप को गुनाह से बचावे, नाफरमानी से बचावे, इसलिए कि गुनाह ऐसी चीज़ है कि आदमी के अमलों को बेकार कर देती है। इसलिए रिवायत के अंदर आता है, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी कि लअअलमन अक़वामन नास, कि मैं ऐसी कौम को जानता हूँ यातून यौमल क़ियामत बिहसनातिन मिथल तिहामतिल बैज़ा, कि क़यामत में जो आएंगी तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां, लेकिन अल्लाह ताला उनकी सारी नेकियों को हवा में उड़ने वाला गुबार कर देंगे, यानी उनकी नेकियां कल अदम हो जाएंगी, उसका कोई फ़ायदा उनको नज़र नहीं आएगा। हज़रत सौबान ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके औसाफ बयान कर दे, वो कौन लोग होंगे ये खसारे वाले, नुकसान वाले? तो फरमाया तुम्हारे भाई होंगे, और जैसी तुम्हारी चमड़ियाँ हैं वैसी उनकी चमड़ियाँ हैं, जैसे तुम रातों के तहज्जुद गुजारो ऐसे वो भी रातों के तहज्जुद गुजार होगे। तो उनका जुर्म क्या होगा? उनका जुर्म ये होगा जब वो तन्हाइयों में जाते होंगे तो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को वो इख्तियार करते होंगे, गुनाह करते होंगे, तो जिसकी वजह से उनकी सारी नेकियां जो है क़यामत में कलअदम हो जाएंगी। तो नेकियां हमारी जितनी अमल कर रहे हैं उसके अमल की हिफाजत ये है कि आदमी गुनाह से बचावे, ये बाउंड्री ज़रूरी है। अमलों के बहुत सारे फ़ायदे किताबों के अंदर आए कि ये अमल करो तो इसका ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि आदमी गुनाह से भी बच रहा हो। अमल तो हो रहा है लेकिन गुनाह से नहीं बच रहा है तो उसके अमल का फ़ायदा उसको नज़र नहीं आएगा, उसका असर उसको नज़र नहीं आएगा। जैसे मस्जिद के अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ है, सब खिड़कियां खुली हुई है और वहाँ से गरम गरम हवाएं आ रही है, तो यहाँ ठंडक महसूस नहीं हो सकती, इसलिए कि सब खिड़कियां खुली हुई है, गरम हवाएं अंदर आ रही है। अगर सब खिड़कियां बंद है, थोड़ी देर के अंदर ही है पूरी मस्जिद ठंडी हो जाएगी। ऐसे आदमी को जो अमल बताएगा इस पर ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, तो अमल के अंदर ज़रूर फ़ायदा है और उसके असर ज़रूर है, लेकिन कब? जब आदमी गुनाह से बचकर ज़िंदगी गुजार रहा हो। तो जब आदमी अपना आप को गुनाह से बचाता है, नाफरमानी से बचाता है, तो ये मुत्तकी है। और मुत्तकी के लिए अल्लाह ताला के वादे हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहला वादा किया कि अल्लाह उसके साथ हो जाते हैं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जिनकी ज़िंदगियों के अंदर तकवा है, जिनकी ज़िंदगियों में परहेज़गारी है। दूसरा इनाम मिले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब। हर एक की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि हमको मदीना का मौका मिले, हुजूर के रोज़े के सामने खड़े होने का मौका मिले, लेकिन किसी को मयस्सर होता है, किसी को नहीं होता। लेकिन अगर कोई चाहे कि हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब रहे तो अपनी ज़िंदगी को तक़वे के साथ गुजारे। जब तक़वे के साथ गुजारेगा तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो जाएगा। हज़रत मुआज़ को नसीहत करते करते आखिर में फरमाया, ए मुआज़ जब तुम आइंदा आओगे तुम्हारा गुज़र मेरी कब्र पर होगा। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रोने लगे।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، معاذ تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ ہے تم مجھ سے قریب ہو۔ یہ سب کے لیے بتا دیا۔ اگر ہم یہاں رہتے ہوئے تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے۔ کچھ لوگ وہ جو روز اقدس کے سامنے کھڑے ہیں لیکن گناہوں کی زندگیاں ان کی توبہ نہیں کی ہے، تو وہ حضور سے دور ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ گزارے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے۔ اور تقوی کے اوپر اور ایک انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم تمہارے لیے ہر مشکلات میں نکلنے کے راستے بنائیں گے۔ سب سے پہلے انسان کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ مجھ پر کوئی پریشانی نہیں آنا چاہیے، مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے۔ وہ آدمی اس کی کوشش میں رہتا ہے، اور کبھی کوئی تکلیف میں پھنس گیا ہے تو بہت کوشش کرتا ہے کہ کیسے جلد سے جلد یہ تکلیف سے نکل جاؤں، پریشانی سے نکل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آسان سا حل بتا دیا کہ اپنی زندگی کو تقوی والی بنا لو، اپنی زندگی کو گناہ سے بچ کر گزارو، تو تمہارے لیے ہر مشکلات میں نکلنے کے راستے بنائیں گے، چاہے وہ دنیا کی مشکلات ہو، چاہے وہ قبر کی ہو، چاہے وہ آخرت کی ہو، ہر مشکلات میں نکلنے کا راستہ بن جائے گا۔ اور ایک انعام ملے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے ہم تم کو روزیاں دیں گے جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا، آدمی سوچ نہیں سکتا ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے بالکل حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان وعد اللہ حق ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ تقوی اختیار ہم کریں گے، یقیناً اللہ کی مدد آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو، فَإِنَّهُ أَزْيَنَ لِكُلِّ أَمْرٍ، یہ تمہارے ہر کام کو خوبصورت بنا دے گا، ہمارا ہر عمل ہر کام خوبصورت ہو جائے گا۔ حضور کی کہی ہوئی بات ہے، ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بالکل یقین تھا، اس لیے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ حضور نے جو فرما دیا بالکل ہوگا۔ اس لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری ربضہ میں جنگل کے اندر ہیں، اور ان کے پاس ان کا انتقال کا وقت قریب ہو رہا ہے، بیٹی ہے اور ان کی بیوی ہے۔ تو بیوی ان سے کہہ رہی ہے کہ تمہارا انتقال کا وقت قریب ہے، اور اب یہاں پر کوئی مرد نہیں ہے، تمہیں کون غسل دے گا، کون تمہیں تجہیز و تدفین کا سامان کون کرے گا، ہمارے میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، میں نے خود جھوٹ نہیں کہتا اور مجھ سے جھوٹ نہیں کہا گیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا جیے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کی جنازے کی نماز ایک مسلمانوں کی جماعت پڑھے گی۔ ہاں، یہ بات سن لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مجلس میں سے سب کا انتقال ہو گیا سوائے میرے، میں اکیلا باقی ہوں۔ مجھے یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے جنازے کی نماز ایک جماعت پڑھے گی مسلمانوں کی۔ تو تم راستے پر جا کر دیکھو۔ پہلے دن وہ راستے کے اوپر جا کر ان کی اہلیہ بیٹھی دیکھ رہی، جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا راستہ تھا۔ وہ راستہ ایسا تھا کہ جہاں سے لوگ مکہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو وہ جا کر بیٹھی، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آ گئے۔ دوسرے دن اور طبیعت خراب ہو رہی ہے، پھر جا کر بیٹھی۔ تیسرا دن آیا تو حضرت ابو ذر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی بکری ذبح کرو اور کھانا تیار کرو، آج مہمان آنے والے۔ یہ کہہ رہے یقین کتنا، کیونکہ ان کو پتا ہے انتقال کا وقت قریب ہے۔ تو بیٹی نے اطاعت کی اور بکری ذبح کی، کھانا تیار کیا، اور ان کی اہلیہ وہاں راستے پر دیکھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، انہوں نے کچھ اشارہ کیا تو قافلے والوں نے دیکھ لیا اور اس طرف آئے۔ تو ان کی طرف آئے تو اس نے کہا کہ ایک آدمی کا، ایک صحابی، ایک انتقال ہو رہا ہے ایک شخص کا، تو تم اس کی جنازے کی نماز پڑھ دو گے؟ کس کا انتقال ہو رہا ہے؟ کہا کہ ابو ذر۔ تو وہ سب رونے لگے اور کہا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس میں تھے، کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کی جنازہ پڑھ لیں۔ اور وہ ان کے پاس آئے۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو ابو ذر کا انتقال کا وقت قریب تھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم میں سے میرے جنازے کی نماز اور مجھے کفن وہ شخص دے جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا ہو۔ تو ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے کہا کہ میں نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہیں کیا ہے، اور میرے پاس ایک کفن ہے جو میری والدین نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کہا کہ ہاں تم مجھے کفن دینا۔
اور تم میرے ساتھ یہ کرنا، تم میری جنازے کی نماز پڑھانا۔ ابن مسعود موجود ہے، اس کے باوجود بھی ان سے کہا کہ تم جنازے کی نماز پڑھنا۔ تو انہوں نے یہ جب ان جنازے کی نماز ہو گئی، انتقال ہو گیا، اس کو دفنا دیا، تو ان کی بیٹی نے کہا کہ کھانا تیار ہے، سب کھانے کے لیے آ جائے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کھانا کیوں تیار کیا؟ کہ ہمارے والد صاحب کہہ کر گئے تھے آج مہمان آنے والے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ انہوں نے مر کر بھی سخاوت کی ہے۔ یہ تھی کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے بالکل سچ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات اس پر ہمارا یقین ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقویٰ تمہارے ہر کام کو مزین کر دے گا، تو یقیناً تقویٰ ہمارے ہر کام کو خوبصورت بنا دے گا۔ بس یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تقویٰ اختیار کریں۔ جب تقویٰ آ جائے گا تو ایک انعام ملے گا کہ ایسی جگہ سے روزیاں آئیں گی جہاں سے گمان نہیں، اور ایک انعام ملے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم اور کریم ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اللہ خود کہتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے، تم اچھے بن جاؤ گے، تو اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ دنیا کے اندر انسان کے اوپر جو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ بندے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں تم کو چھوٹا سا عذاب چکھاتے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ تم ہماری طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو بندوں سے بہت بڑا رحم کا معاملہ ہے۔ اللہ بندوں کو چھوٹے چھوٹے عمل پر کتنا بڑا ثواب دیتے کہ تم تھوڑا سا عمل کر لو۔ روایت میں آتا ہے کوئی آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور 34ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ پڑھ، اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ کہنے کے اندر 100 کلمات 99 کلمات کے اور ایک چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، جس کے پڑھنے میں کتنی دیر صرف ہوگی، لیکن پچھلی ساری خطائیں ہماری معاف ہو جائیں گی۔ کوئی آدمی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے 100 مرتبہ صبح میں، اللہ رب العزت اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے۔ کوئی آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 10 مرتبہ، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ اب 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے اندر کتنا وقت صرف ہوگا؟ دنیا کے اندر آدمی کو اپنا مکان بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کسی کا بنتا ہے کسی کا نہیں بنتا، لیکن اگر کوئی آخرت کے گھر بنانا چاہتا ہے، جنت کے محلات تیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا آسان کر دی۔ صحابہ کو ان باتوں پر یقین تھا، اس لیے حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جنت کے اندر ہمارے تو بہت سارے محلات ہو جائیں گے، ہم تو پڑھتے ہی رہیں گے، بناتے ہی رہیں گے، پڑھتے ہی رہیں گے، بناتے ہی رہیں گے۔ یقین تھا۔ آج یہ ساری باتیں ہمارے سامنے بھی ہے، لیکن ہم دیکھیں ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ اس نیت سے پڑھتے کہ میرا جنت کے اندر ایک محل بن گیا۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ کی عطا، اللہ کی دین اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اللہ تم کو اس سے بھی کہیں زیادہ دیں گے۔ تو اللہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بندہ اپنے ماں باپ کے اوپر محبت کی نظر ڈالتا ہے، ایک مرتبہ، تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، ایک مقبول حج۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ نظر ڈالے تو؟ کہا کہ اگر 100 مرتبہ نظر ڈالے تو 100 مقبول حجوں کا ثواب۔ اب 100 مقبول حجوں کا ثواب 100 مرتبہ نظر ڈالنے پر، وہ ان کو ایک تعجب ہوا کہ بھئی یہ کتنا آسان عمل ہے، کتنا معمولی سا عمل ہے، لیکن اس پر اجر اتنا بڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت پاکیزہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی انسان ہو، کہا کہ تم یہ سوال کے جواب دے تو میں تم کو انعام دوں گا، تو سب کہیں گے کہ اگر سب کو انعام ملے گا سب جواب دے گا، تو وہ کیا ہے، اس کے اندر صفت بخل ہے، اس لیے وہ یہ کہہ دے گا کہ نہیں جو پہلے دے گا نا اس کو ملے گا، باقی سب کو نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ رب العزت تو پاکیزہ ہے، بخل سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے۔ اگر 1000 مرتبہ نظر پڑ گئی تو 1000 مقبول حجوں کا ثواب۔ عمل کتنا چھوٹا، ثواب کتنا بڑا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے نا, کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال گناہ کیا ایک آدمی نے, بارش نہیں ہو رہی ہے, اور سارے موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر ایک جگہ جمع ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے, پروردگار بارش رکی ہوئی ہے, ہم پریشان ہیں, آپ جو ہے بارش کو برسا دے. تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ تمہارے اندر ایک گنہگار ہے, اس کو یہاں سے مجمع سے نکال دو, اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. تو سب نے کہا کہ میں آواز کیسے پہنچے گی, 70,000 کا بڑا مجمع ہے. کہا کہ تم آواز لگاؤ, ہم آواز پہنچا دیں گے. انہوں نے آواز لگائی کہ دیکھو بھائی, ہمارے اندر ایک گنہگار آدمی ہے, 40 سال سے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, وہ اس مجمع سے نکل جائے, اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. اب وہ آدمی جو گنہگار تھا اس نے اپنی طرف نظر کی, آجو بازو دیکھا کوئی نکل نہیں رہا ہے, وہ سمجھ گیا کہ میرے متعلق کہا جا رہا ہے. اب اس نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر دعا کرتا ہے, پروردگار میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے, مجھے رسوا نہ کر, اگر میں نکلتا ہوں تو میں رسوا ہو جاؤں گا, رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی ہے, تو اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں. فوراً جیسے اس نے توبہ کی, بارش برسنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ کوئی نکلا نہیں ابھی تک, بارش شروع ہو گئی. کہا کہ ہاں, جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی وجہ سے اب بارش ہو رہی ہے. کہا کہ وہ مجھے بتلا دے, کون ہے وہ بندہ. کہا کہ جب وہ گنہگار تھا تو ہم نے اس کو ظاہر نہیں کیا, اب تو وہ ہمارا خاص بندہ بن گیا, اس نے ہم سے صلح کر لیا, اب اس کیسے ہم اس کو ظاہر کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. حضور نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے, تو وہ آ رہے تھے تو اپنے کمل کے اندر کچھ چڑیے پرندوں کے بچے لے کر آئے, اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے پاس آ رہا تھا, درمیان میں کچھ چڑیا کے بچے پڑے ہوئے تھے, میں نے ان کو اٹھا لیا اور اپنے کمبل میں رکھ لیا. تو ان کی ماں جو ہے وہ میرے اوپر آ کر منڈلانے لگی, وہ آ کر وہیں سے جا نہیں رہی ہے. میں نے بچوں کو نیچے رکھ دیا, جیسے ہی نیچے رکھا تو وہ ماں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی, اور وہاں سے جا نہیں رہی ہے. اس میں طاقت ہے, اڑ کر جا سکتی ہے, لیکن وہ نہیں جا رہی, وہ خود قید ہو گئی. تو میں نے اس کو بھی پکڑ کر آپ کے پاس لے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو یہاں رکھ دو, وہاں رکھ دیا. کہا کہ تم اس کی محبت سے تعجب کرتے ہو کہ ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے کہ خود کو اپنے آپ کو قید کر دیا. کہا کہ ہاں, صحابہ نے کہا ہاں بہت تعجب کی بات ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چڑیا کے اپنے بچوں سے جو محبت ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے, بندوں کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کو نوازنا چاہتے, بندوں کو دینا چاہتے. اس لیے حضور نے یہ بات اور سکھائی کہ ایک آدمی تھا, اللہ کا خوف اور ڈر, جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے, اللہ کا ڈر آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. ایک آدمی تھا, اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ اللہ گنہگار تھا, نافرمان تھا, ڈر گیا اللہ سے. تو اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جو ہے وہ جلا دینا, اور جلا کر جب میری ہڈیاں بھی جل جائے اور راکھ ہو جائے پوری, تو اس راکھ کو جو ہے وہ کسی تیز ہوا میں اڑا دینا یا سمندر کے اندر بہا دینا. انہوں نے انتقال ہو گیا, اس کے بعد ایسا ہی معاملہ کیا. لیکن اللہ رب العزت تو سب کو جمع کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ نے اس کو جمع کر دیا, اور جمع کر کے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. کہا کہ پروردگار, مجھے آپ سے بہت ڈر لگا, مجھے آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل پر اس کی بخشش کر دی. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور اپنے گناہ کی شکایت کرنے لگے, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مت کہو, بلکہ یہ الفاظ کو, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی, اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہ سے کہیں زیادہ وسیع, ورحمتک ارجع عندی من عملی, اور تیری رحمت میرے عمل سے کہیں زیادہ پر امید ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگے. تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت, اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں, چھوٹے عملوں پر زیادہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کریں تو یقیناً اللہ کے وعدے ہمارے حق میں پورے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے.
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تمہارے اجر کو بھی بڑھا دیں گے. اب جو عمل کرے گا تقوی کے ساتھ اس کا اجر اس کو بڑھ چڑھ کر ملے گا. اللہ کا مقرب بندہ بن گیا. اس لیے تقوی والے اللہ کے خاص اور مقرب بنتے ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ایمان والوں سے اس کا مطالبہ کیا ہے. تقریباً قرآن کریم میں 200 جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں اپنی زندگی کو تقوی والی بناؤ، اچھی بناؤ. جب تقوی آ جائے گا تو آدمی کو زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا، عمل کرنے میں مزہ آئے گا، نمازیں پڑھنے کے اندر لطف آئے گا. آج دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن نماز ہماری کیسی ہو رہی ہے ہم اس کو سوچیں. حالانکہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا یہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے. یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ساری عبادتوں کو اس میں جمع کیا. اس لیے نماز کے اندر جو ہے وہ روزے کی بھی شان ہے کہ روزے کے اندر آدمی جیسے ہی نیت کر لیتا ہے اب وہ کھانے پینے سے اس کو روکنا، اس کا نام روزہ ہے. اب جیسے ہی نماز میں نیت باندھ لی اب یہ کھا پی نہیں سکتا، پتہ چلا کہ نماز میں روزے کی بھی شان ہے. نماز کے اندر زکوٰۃ کی بھی شان ہے. زکوٰۃ کے اندر آدمی کو اپنے مال کا کچھ حصہ دینا پڑتا ہے، 2.5% اپنے مال میں سے. اسی طرح نماز کے اندر ستر کا چھپانا فرض ہے، اور ستر کو چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت، اور کپڑا مال سے خریدا جاتا ہے. پتہ چلا نماز میں زکوٰۃ کی بھی شان ہے. اسی طرح نماز کے اندر حج کی بھی شان ہے. حج میں بیت اللہ کا قصد کرنا، بیت اللہ کا ارادہ کرنا. نماز کے اندر بھی بیت اللہ کا رخ کرنا فرض ہے. پتہ چلا نماز کے اندر حج کی بھی شان ہے. نماز میں قربانی کی بھی شان ہے. قربانی میں اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. ہم جانور پر چھری پھراتے تو اللہ کی بڑائی کو بولتے، بسم اللہ اللہ اکبر. نماز کے اندر دیکھ لے شروع سے لے کر آخر نماز تک اللہ کی بڑائی کتنی مرتبہ بولی جا رہی ہے. تو نماز میں قربانی کی بھی شان ہے. نماز میں اعتکاف کی بھی شان ہے کہ اعتکاف کے اندر کیا ہوتا ہے. اعتکاف میں ہوتا ہے کہ آدمی نے جب نیت کر لی اعتکاف کی، اب وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. اب آدمی نے نیت کر لی نماز میں، اب اس کے لیے چلنا پھرنا ممنوع ہو گیا. حالانکہ اعتکاف والا تو چل پھر بھی سکتا ہے، لیکن نماز والا اب چل پھر نہیں سکتا. پتہ چلا نماز میں ایک اعتکاف کی بھی شان ہے. بہت ساری عبادتیں ہیں، کچھ فرائض ہے، کچھ واجبات ہے، کچھ نوافل ہے، کچھ مستحبات ہے. ساری کی ساری نماز میں کچھ فرائض ہے، کچھ واجبات ہے، کچھ سنت ہے، کچھ مستحبات ہے. تو یہ ساری عبادتیں جتنی ہیں وہ بھی اس میں مذکور. اذکار کی قسم ہیں، کچھ تسبیحات ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، وہ ساری کی ساری نماز میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں اللہ کے. اور اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں رہیں گے، کچھ سجدے میں سجدے میں رہیں گے، کچھ قیام میں قیام. ان کو ایک ایک نماز کا ایک ایک رکن ملا اور ہم کو پوری نماز ملی. تو کتنی اہم عبادت ہوئی. دنیا کے اندر جتنے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے قیام کی حالت میں، جتنے بھی زمین پر رینگ کر چلنے والے جانور ہیں وہ سارے کے سارے سجدے کی حالت میں، جتنے بھی چوپائے ہیں وہ سارے رکوع کی حالت میں، جتنے بھی پہاڑ نظر آتے وہ قاعدے کی حالت میں. وہ سب ایک ایک رکن میں، اور ہمارے پاس پوری نماز ہے. تو نماز کتنی اہم چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمرہ کو لکھا، اس لیے کہ وہ بڑے بڑے منصب پر چلے گئے تو ان کے دلوں کے اندر یہ آیا ہوگا کہ ہم کتنے بڑے منصب پر قائم ہیں اور کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو متنبہ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم کام جو ہے وہ نماز ہے. تم دوسرے کاموں کو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ بہت بڑے بڑے کام. آج ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز کو ہم کیا کر دیتے، جماعت کی نمازوں کو چھوڑ دیتے. اللہ ابن مسعود کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے کچھ سنتیں جاری کی، سنن خدا. اگر تم اسی میں سے یہ جماعت کی نماز ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تم تمہارے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے ہو گے. اور اس کی اگر تم تمہارے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے جماعت کی نماز کتنی اہم. نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم کتنے دھیان سے پڑھتے، تصور سے پڑھتے، سالوں سے پڑھ رہے، لیکن ہماری نماز ایک روٹنگ والی نماز ہے. ہماری نماز دھیان تصور والی نماز ہو، خشوع اور خضوع والی نماز ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے، دھیان توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے. اس لیے ہے نا روایتوں میں قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مسجد بھری ہوگی لیکن ایک آدمی بھی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، سب خالی ہوگا.
اس لیے ہم اللہ کا دھیان جمائیں، اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو مکلف نہیں بناتے۔ اب انسان کو بعض یہ شکایت کرتے کہ بہت خیالات آتے ہیں۔ بھائی خیالات جو آنا ہے وہ غیر اختیاری ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بغیر اختیار کے آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اختیار میں کچھ کام ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ میں نماز میں بھی کھڑا ہوں، میں ابھی نماز میں ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ تصور یہ آدمی کر سکتا ہے، میں ابھی قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ رہا ہوں، میں ابھی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ یہ ساری چیزوں پر اگر غور کرتا ہے، ہلکی سی آواز سے پڑھتا ہے، تو یہ اس کے دھیان جمنے کے لیے آسان ہے۔ اس کی جو غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں، اس کا کوئی اس کو نقصان نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، شروع کرتا ہے تب سے لے کر آخر تک اس کو کوئی خیالات ہی نہیں آتے، بس وہ شروع سے لے کر آخر تک دھیان والی نماز۔ دوسرا ایک آدمی ہے، وہ نماز دھیان سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بہت خیالات آتے ہیں، لیکن وہ خیالات کو دور کرتا ہے، پھر دھیان جماتا ہے، پھر خیال آتا ہے، پھر دھیان جماتا ہے، پھر خیال آتا ہے، پھر دھیان جماتا ہے، محنت کرتے 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 اپنی نماز کو پوری کرتا ہے۔ تو پہلے والے اور اس کے دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے والے کو اس کی محنت کا زیادہ اجر ملے۔ ایک تو اس کی کوشش کا، یہ شروع سے لے کر آخر تک اس نے کوشش کی کیسے دھیان جمے، تو یہ ہمارے اختیار میں آدمی کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی نماز کو اس طرح سے کوشش کی، بنانا شروع کی، تو ہماری نماز بنے گی۔ اور نمازوں کے اوپر مدد اتروانے کی چیز ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے سامنے ہم کھڑے، اللہ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، سجدے میں ہم جا رہے ہیں، اللہ کے قدموں کے درمیان میں ہمارا سجدہ ہو رہا ہے۔ ان تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز جاندار بنے گی۔ پھر یہ نماز ہم کو باہر کے گناہ سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تم کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دے گی۔ آج نماز ہو رہی ہے، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، بری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ نماز کے اندر ہمارا نقص ہے، ہم نے جیسی پڑھنا چاہیے ویسی نہیں پڑھی۔ اور یہ نماز اگر ہم نے صحیح کر لی، روایت میں آتا ہے کہ جس کی نماز قیامت میں صحیح ہو گئی، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ نماز صحیح ہو گئی، ایک روایت کے الفاظ ہے قد افلح وانجا، تحقیق کہ وہ تو فلاح پا گیا، وہ تو نجات پا گیا۔ یعنی 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا جس میں اس کی نماز صحیح اور مکمل ہو گئی، تو اس کی فلاح اور نجات یقینی ہے۔ جب 50,000 سال میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو یہ چھوٹی سی زندگی 60-70 سال میں یہ کامیاب نہیں ہوگا، یقیناً اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی نماز کے اوپر محنت کریں کہ ہماری نماز اچھے سے اچھی بنے، نمازوں کو، فرائض کو ہماری فکر ہو، کیسے ہم صف اول میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صف اول کا ثواب کتنا بڑا، جب پتہ چل جائے تو لوگ اس کو تلوار کے ذریعے سے حاصل کریں، لڑ جھگڑ کر حاصل کریں۔ تو صف اول کا اہتمام ہو، مسجد کے اندر اذان ہوتے ہی داخل ہونے کا اہتمام ہو۔ اگر ہم مسجد کے اندر اذان سے داخل ہونے کا معمول بنا لیں گے، ہمارے جو دوسرے معمولات ہیں وہ بھی سارے پورے ہو جائیں گے۔ یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ دی ہی اس کے لیے کہ اس کو اپنی زندگی کو اچھی معمولات والی بناؤ، اپنے پورے وقتوں کو ترتیب کے ساتھ گزارو، سب چیز پر آدمی ترتیب کرتا۔ اگر اس نے اپنے معمولات بنا لیے، ایک روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہے، ذکر کا معمول ہے، وہ سارے آسانی سے اس میں پورے ہو جائیں گے۔ جب یہ اگر اس کی عادت بن جائے گی کہ اذان کے وقت مسجد میں آ جائے گا، 15-20 منٹ ملیں گی، مسجد کے اندر آئے گا، سنت نوافل پڑھے گا، اس کے بعد تسبیح، ذکر، دعا، تلاوت جو بھی کر لے گا، پھر اس کے بعد فرائض کے لیے کھڑا ہوگا تو نماز میں دھیان بھی جمے گا، بھاگتے ہوا آئے گا، دوڑتے ہوا آئے گا، بہت سارے خیالات کے ساتھ آئے گا، اور پوری نماز خیالات کے ساتھ پوری کرے گا، تو وہ نماز اس کو کیسے فائدہ دے گی۔ اس لیے ہم اپنی نماز کے اوپر محنت کریں، اپنی نماز کو اچھے سے اچھی بناویں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کا ہے، علم حاصل کریں۔ اس کا کتنا بڑا ثواب۔ کوئی آدمی صبح جا کر قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل، اور علم کا ایک باب سیکھ لیں 1000 رکعت پڑھنے سے افضل۔ اب کون آدمی ہوگا جو روزانہ 1000 رکعت پڑھ سکتا ہے؟ بھائی بہت کم ہوگے جو 1000 رکعت روزانہ پڑھ سکے، لیکن علم کا ایک باب سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے روزانہ علم کا ایک باب سیکھ سکتا ہے۔ تو اگر اس نے روزانہ علم سیکھنا شروع کیا، علم بھی آتا جائے گا، اللہ کی پہچان بھی آتا جائے گی، نور آتا جائے گا، اس لیے کہ علم نور ہے، اور نور کے ذریعے سے آدمی صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔
اگر اس کے پاس نور نہیں ہے تو نور کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا. جیسے اندھیرے میں آدمی کو کیا نقصان دینے والی چیز ہے، کیا نفع والی چیز ہے، وہ پتہ نہیں چلتا. تو روشنی ہوتی ہے تو آدمی کو پتہ چلتا، نہیں تو وہ روشنی نہیں ہوتی ٹھوکر کھا لے گا. تو اگر اس کے پاس علم ہے تو صحیح اور غلط کی تمیز اس کو ہو جائے گی. تو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کریں، علماء سے اپنا تعلق رکھیں، علماء کے پاس جائیں، محتاج بن کر جائیں، ان کے پاس سیکھیں. اگر ہم ان کے پاس جائیں گے محتاج بن کر، وہ ضرور سکھائیں گے. اور روزانہ سیکھتے 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 ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ کہ قریب ہم بہت کچھ علم حاصل کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایک ماحول تھا کہ ہر ایک جگہ ماحول ایسا بن گیا کہ اللہ کے نبی کو قافلہ آیا ہے، اور قافلے کو اللہ کے نبی نے مردوں کو یہاں ٹھہرا ہے اور مستورات کو کسی مقام کے اوپر ٹھہرا ہے. اور کہا گھروں کا اتنا اچھا ماحول، علم کا ماحول ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ان کی کارگزاری لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے اتنا علم سیکھ لیا، قریب ہے کہ یہ سمجھنے کے یہ قریب ہو گئے. اور دوسرے ہفتے ان کی کارگزاری لی تو حضور نے فرمایا قد فقہوا کہ وہ تو سمجھ گئے، یعنی سمجھدار بن گئے. تو یہ ایک ماحول بن گیا تھا، تو علم سیکھنے کا ماحول تھا. تو ہم بھی اپنا ایک ماحول بنا لیں، ہم بھی خود بھی علم سیکھیں، علماء کے پاس جاوے روزانہ محتاج بن کر، فضائل کی کتابوں سے فضائل کا علم لے، علماء کے پاس جا کر بیٹھ کر مسائل کا علم سیکھیں تاکہ ہماری زندگی علم والی بنے، تاکہ ہم صحیح ترتیب سے چل سکیں. آدمی کو علم ہوگا تو صحیح چلے گا، علم نہیں ہوگا تو بہت ساری غلط چیزیں وہ کر لے گا. اس لیے ہم جو ہے وہ علم کو سیکھیں. اس کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. تسبیحات بتائی جاتی ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ معمولات جو ہے یہ بہت بڑے، یعنی اس کی تسبیحات کے فائدے اتنے سارے حدیث پاک میں ہیں کہ سبحان اللہ وہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک پودا لگ جاتا ہے، اور جنت کا درخت بھی پھلدار درخت، 500 سال کی مسافت تک گھوڑا دوڑتا رہے اس کے سائے کو ختم نہ کرے، اتنا لمبا. اب کتنے سبحان اللہ 1 منٹ کے اندر بالکل آسانی سے 60 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے گا، 5 منٹ میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے. اب 300 درخت لگ گئے. جب سورج گرہن کا موقع آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے ہوئے پھر تھوڑا کچھ پیچھے ہوئے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ میرے سامنے جنت تھی اس لیے جنت کے لیے میں آگے ہوا، اور جہنم بھی ہے اس لیے میں پیچھے ہوا. جنت کے اندر مجھے انگور کے خوشے نظر آئے، اگر میں وہ توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا. تو جنت کے پھلوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے اندر کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، کوئی منع نہیں کرے گا. اب اگر ہم 300 مرتبہ 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں تو 300 درخت لگ گئے، اور کتنی بڑی جنت بن گئی. دنیا کے اندر کوئی 300 درخت کا باغ ہو تو اس کی کتنی ویلیو، کتنی قیمت ہوتی ہے، کروڑوں میں ہو جاتی. جنت کے اندر کتنا آسان ہے کہ آدمی کتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے. سبحان اللہ کے حدیث پاک میں بے شمار فضائل، الحمدللہ کے فضائل، اللہ اکبر کے فضائل، لا الہ الا اللہ کے فضائل، کتنے سارے فضائل. تو یہ تسبیحات کو پڑھے لیکن دھیان کے ساتھ، سبحان اللہ کے معنی پر غور کرتے ہوئے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے. آدمی اگر تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ تسبیحات پڑھے گا نا تو چند دنوں کے اندر وہ کیفیت کو محسوس کرے گا کہ اس کے دل کے اندر بہت زیادہ نورانیت آ رہی. اس لیے کہ ذکر کے ذریعے سے آدمی کا دل جو ہے نا وہ صاف ہوتا ہے. آج دلوں کے اوپر زنگ ہو گئے، تو اعمال کی وجہ سے، برے اعمال ہوتے تو دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. اس لیے کفار کی جو صفات بتائے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور وہ جو عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے. آدمی جب ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کا دل نورانی بنتا ہے، پھر اس کے اوپر باتیں اثر کرتی ہیں، دل کے اوپر بات لگتی ہے اور اس کے لیے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے آدمی ذکر اللہ کا اہتمام کرے. تیسرا کلمہ ہے درود شریف. درود شریف کے کتنے سارے فضائل. درود شریف وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دی. اور جو کثرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوگا؟ قریب ہوگا. قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کثرت سے درود پڑھنے والا. اب کثرت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ 3000 مرتبہ پڑھے، اس کا ایک درمیانی درجہ ہے کہ 1000 مرتبہ، اس کا ایک ادنا درجہ کم سے کم کہ 300 مرتبہ پڑھ لے. اور 300 مرتبہ پڑھنا کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسان ہے، پڑھ سکتا ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
میں نے اپنے کچھ معمولات مقرر کیے, اس میں سے میں آپ پر درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگاؤں؟ پھر خود کہا کہ میں 1/3 لگا دوں. کہا کہ جو تم چاہو, ان زدت فہو خیر لک, اگر تم زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. کہا کہ پھر میں ایسا کروں کہ آدھا وقت لگا دوں. کہا کہ جو تم چاہو اگر زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. کہا پھر میں ایسا کروں کہ 2/3 آپ پر درود شریف پڑھنے میں لگا دوں. جو تم چاہو اگر زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر کہا کہ میں تو اب پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھنے میں لگاؤں گا. تو حضور نے ان کو بشارت دی, تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, کہ تمہارے سارے ٹینشن اور غم دور کر دیے جائیں گے, تمہاری ساری فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہاری بخشش کر دی جائیں گی. کتنا بڑا عمل ہے, اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں, پابندی سے پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے کہ امت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, امت کی فکر کتنی کی ہے, ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تکلیفیں برداشت کی, ان کو یاد کرتے ہوئے دھیان تصور کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اگر یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی سے کی محبت دل میں آئے گی, حضور کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں پابندی سے. استغفار کا اہتمام کریں کہ استغفار کی برکت سے, استغفار کے اوپر بھی وہی فائدے. استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلب کرنا. ایک تو اس لیے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں, آپ ہمیں معاف کر دیں. دوسرا یہ نیت ہو استغفار کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کی جیسی عبادت کرنے کا حق ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکا, اس وجہ سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یہ نیت کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, تصور کے ساتھ استغفار کریں گے تو ہم اس کی کیفیت کو اپنے دلوں میں محسوس کریں گے. اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے کیا کرنا کہ آیت میں خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. قرآن پاک کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک آیت سیکھ لینا 100 رکعت افضل. قرآن پاک کی صبح میں ایک آیت سیکھنے میں 100 رکعت پڑھنے میں کتنا وقت جائے گا, اور ایک آیت سیکھنے میں کتنا جائے گا. تو روزانہ اگر ہم نے ایک آیت سیکھ لی صبح کے اندر تو 100 رکعت پڑھنے سے افضل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنے فضیلت بتائے کہ کون ہے جو وادی عقیق میں جائے, بطحان یا عقیق جو بازار ہے اس میں جا کر 2 اونٹنیاں لے کر آئے اور وہ بغیر گناہ کے, یعنی اس کو فری میں مل جائے. ہم سب پسند کرتے ہیں قرآن پاک کی 2 آیتوں کا سیکھنا 2 اونٹنیوں سے افضل, 3 کا 3 سے, 4 کا 4 سے, جتنی آیتیں یاد کرتا ہے اتنی اونٹنیوں سے افضل بنتا جائے گا. تو قرآن پاک ایسی چیز ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ نور رکھا ہے. مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے. اس لیے روایتوں میں واقعہ آتا ہے اخنس بن شریح اور ابو جہل اور دوسرے وہ ابو سفیان, یہ تینوں جو ہے چپ کے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے. اور دوسرے دن سب کی فجر میں ملاقات ہوئی راستے میں, کہاں گئے تھے؟ کہا کہ ہم تو یہ قرآن سنتے تھے. کہا کہ دیکھو اگر ایسا کریں گے تو پھر ہماری جو ہے وہ سرداری چلی جائیں گی, اس لیے اب طے کرو کل سے نہیں آئیں گے. سب نے کہا کل سے نہیں آئیں گے, لیکن سب کو جو قرآن کا وہ وقت ہوا تو وہ سب کو کھینچ لایا. کہہ رہے ان کو رہا نہیں گیا کہ اتنا لطف آ رہا ہے. دوسرے دن بھی جمع ہو گئے, تیسرے دن جمع ہو گئے, پھر معاہدہ کیا کہ اب نہیں آئیں گے. تو یہ ہے قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. اس لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں, پابندی سے پڑھیں, روزانہ پڑھیں. ہر روزانہ ہمارا ایک معمول مقرر ہو کہ اتنا قرآن تو پڑھنا ہے. قریب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, قرآن کا مہینہ ہے اور تقوی کا مہینہ ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر بندوں سے کچھ نوازنا چاہتے, دینا چاہتے بندوں کو, کہ بندے تم نے 11 مہینے دنیا کے پیچھے ایسے لگ گئے. آدمی جب دنیا کے پیچھے لگتا ہے تو اس کے اندر دنیا کی محبت بس جاتی ہے. تو دنیا کی محبت تمہارے اندر گھس چکی ہے, اس لیے تمہارا تعلق مجھ سے کچھ کم ہو گیا ہے. یہ 1 مہینہ دے رہا ہوں, اس 1 مہینے کے اندر تم مجھ سے اپنا تعلق قائم کر لو, اپنا تعلق مضبوط کر لو. اس لیے دنیا کی مشغولی آدمی کو غافل کر دیتی. حضور کے زمانے میں ایک شخص تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ میرے لیے دعا کر دے کہ میرے لیے کچھ جانور ہو جائے, مویشی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی. دعا کی برکت ان کے پاس جانور ہونے لگے. جیسے جیسے جانور بڑھتے گئے ویسے ان کی مشغولی بڑھتی گئی. پہلے روزانہ مسجد میں زیادہ وقت دیتے تھے, اب مسجد میں کم وقت دینے لگے. پھر آہستہ آہستہ جمعہ میں شریک ہونے لگے. بہت زیادہ ہو گئے تو پھر وہ بہت مدینہ کے باہر ایک ریوڑ تھا وہاں چلے گئے, پھر مسجد میں آنا ہی بند ہو گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے ان کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، مجھ سے ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن جمیل اس بات کا بدلہ دے رہا ہے کہ پہلے وہ فقیر تھا، اللہ نے اس کو مالدار کر دیا، یہ اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ پھر وہ حضرت عمر کے زمانے میں زکوٰۃ دینے کے لیے آئے کہ میرے سے زکوٰۃ لیتا، کہ نہیں حضور نے تم سے زکوٰۃ نہیں لی تھی، ابھی ہم بھی تم سے نہیں لیں گے۔ تو یہ ہے کہ بھائی آدمی کو دنیا کی مشغولی غافل کر دیتی ہے۔ تو یہی کہ دنیا کے اندر رہتے رہتے آدمی غافل ہو گیا، مشغول ہو گیا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ دے رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر تم ہم سے اپنا تعلق بنا لو، یہ خاص قرآن کا مہینہ ہے۔ آدمی ابھی سے اپنے آپ کی تیاری میں لگ جائے۔ حضور 2 مہینے پہلے سے تیاری میں لگے اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس سے یہ بات ملتی ہے کہ آدمی اپنی عمر کو دراز کرنے کی یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ میری عمر اس لیے لمبی کر تاکہ میرا عمل اچھا ہو جائے، میری عبادت اچھی ہو جائے، میں زیادہ وقت تیری عبادت میں گزار سکوں۔ تو یہ ہے دعا مانگی جا رہی ہے، 2 مہینے پہلے سے اہتمام ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم بھی جو ہے یہ اتنا خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کا ابھی سے سارے کاموں کا نظام کر دے۔ بھائی عید کی تیاری کرنی ہے تو وہ ابھی سے کر کے رکھ دے، ایسا نہ ہو کہ بھائی رمضان کا آخر یا چلا اس میں ہم بازاروں میں عید کی تیاری کے لیے گھوم رہے پھر رہے، اپنا لمحہ ایک سیکنڈ ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس لیے ہم اس کے اندر اپنا قرآن پاک کی تلاوت کو بھی بڑھاوے، نفلی عبادتوں کو بھی بڑھاوے، صدقات کو بھی بڑھاوے، یہ سارے عمل کو اس میں بڑھاوے، دعوت کی مبارک محنت کو بھی اس میں بڑھائے تاکہ اس کے اندر ہم کو اجر زیادہ ملے۔ اس لیے ایک خیر و برکت کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بڑھا دیا کہ تم فرض کرو تو 70 فرض کے برابر، اب ایک فرض کرو تو 70 فرض کے برابر، نفل کرو گے تو فرض کا درجہ ہو جائے گا۔ حالانکہ چاہے کتنے بھی آدمی نفل کر لے وہ فرض کا درجہ اختیار نہیں کر سکتا، لیکن رمضان کی ایک برکت ہے۔ اس لیے مولانا احمد اللہ صاحب کہتے تھے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ چند دنوں کے لیے لوہے کا بھاؤ سونے کے برابر ہو گیا ہے تو لوگ اپنے گھروں کی کنڈیاں بھی نکال کر بیچ ڈالیں گے، اس کی اہتمام کہ بھائی ابھی لوہے کا بھاؤ سونے کے برابر ہو گیا، بعد میں پھر دیکھا جائے گا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر نفل کو فرض کا درجہ مل گیا، تو آدمی اس مہینے کے اندر سستی نہ کرے، ابھی سے آدمی اس کے لیے فکر مند ہو جائے، ابھی سے ساری تیاریاں کر لے، گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام کرے کہ زیادہ تکلفات نہ ہو کھانے پینے کے۔ اس کے اندر یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا، ہر موقع پر اللہ کی بخشش کو لینے کا۔ تم کبھی بھی مانگو، روزے کی حالت میں مانگو تمہاری دعا قبول، تراویح کے بعد مانگو تمہاری دعا قبول، رات میں مانگو قبول، افطار کے وقت مانگو قبول، سحری کے وقت مانگو قبول، جس وقت بھی تم دعا مانگو قبول، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہم کو اللہ دے رہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا ہمارا معمول ہو، ابھی سے پریکٹس کر لے تاکہ رمضان میں ہم زیادہ پڑھ سکیں۔ رمضان کے آدمی کو کیا پورا سال ہے پریکٹس نہیں ہوتی ہے تو پھر رمضان میں اس سے نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دن کا ایک قرآن ختم کرتے، رات کا ایک قرآن، تراویح کا ایک قرآن، پھر رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ ایسے کتنے سارے بزرگان دین ہیں جو کتنے سارا قرآن پڑھتے تھے، آج بھی ایسے موجود ہے جو دن میں ایک قرآن، رمضان میں ایک قرآن روزانہ پورا کرتے ہیں۔ تو ہم جو اس کا معمول قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، یہ ہمارا معمول بن جائے، رمضان میں اور زیادہ کریں گے تو یہ ذکر کے اندر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہو، دعائیں مانگنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے معنی پر ہم غور کریں گے تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ بھی چیز مانگی جا سکتی ہے۔ ایسی جامع چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ وہ کتنی ساری دعائیں محفوظ ہیں، تو اس کی دعاؤں کے الفاظ پر غور کریں۔ روزانہ ایک دعا یاد کر لے، بھائی ایک دعا روزانہ یاد نہیں ہوتی، 3 دن میں ایک یاد کر لے، 3 دن میں نہیں 5 دن میں ایک یاد کر لے، 10 دن میں ایک یاد کر لے تو مہینے میں 3 دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اب مہینے میں 3 دعا یاد ہو گئی، روزانہ اس کا پڑھنے کا معمول ہو گیا، دھیان تصور کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ پھر ہم اپنے الفاظ میں ہی مانگ سکتے ہیں، لیکن جو دعائیں اللہ کے آج مانگنا ہی نہیں آتا، تھوڑی دیر ہوتا ہے کہ پھر تھک جاتا ہے کہ بھائی ہاتھ پھرا لیتا ہے کہ بھائی ہو گیا، کیا مانگو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، پریکٹس ہی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی سے اس کا معمول بنا لیں تاکہ رمضان میں زیادہ دیر تک دعائیں مانگ سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ دعا کا اہتمام، تو دعا کو کیا کہا گیا؟ دعا تو عبادت کا مغز ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کہتے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں ضرور قبول کروں گا۔
اللہ تعالیٰ کے ہماری دعاؤں کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے. جیسے بندوں کی عرضیاں جاتی ایسے اللہ کے ہماری دعائیں جاتی، اس کا اکرام ہوتا ہے. پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے اور میں ان کو خالی ہاتھ لوٹاؤں. اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے. اس لیے ہم دعائیں مانگنے کا اہتمام اپنی زندگی کو پابندی والی بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری زندگی کے اخلاق، باہر کے ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو. تو عبادت کر رہے ہیں لیکن اخلاق صحیح نہیں ہے تو آدمی کی عبادت اس کو نقصان دے گی. اس لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں پوچھا کہ ایک عورت ہے کہ بھائی وہ نماز بہت پڑھتی ہے، عبادت بہت کرتی ہے، لیکن زبان کی بہت تیز ہے، پڑوسی اس سے ناراض اور خفا ہے. کہا کہ وہ عورت جہنمی ہے. اور دوسری عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ بھائی فرائض تو انجام دیتی ہے، بہت عبادت نہیں کرتی لیکن زبان کی نرم ہے، سب اس سے خوش، اس کے پڑوسی اس سے راضی. کہا کہ یہ عورت جنتی. اس لیے کہ آدمی اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. اخلاق اچھے ہو گئے تو اس کے کتنے بڑے فضائل آئے کہ میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی، میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی آدمی کے اچھے اخلاق ہو گئے. تو اچھے اخلاق کے اندر کیا ہے؟ آدمی اپنے اندر تواضع پیدا کرے، اپنے آپ کو چھوٹا بنائے. بھائی میں کچھ نہیں ہوں. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے. صحابہ کی زندگی دیکھیں گے ان کے اندر تواضع تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے ہو گئے اور امیر المؤمنین بن گئے. دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے. کہا پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ حضرت عباس کا ہے. تو کہا کہ یہ تو مسجد کے اندر لگا ہوا ہے اور مسجد کے اندر پرنالہ لگے جس میں پانی مسجد میں گرے ان کے گھر کا، اس کی اجازت نہیں، اس کو نکال دو. تو وہ پرنالہ نکلوا دیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ کر دیکھا کہ یہ پرنالہ نکال دیا. کس نے نکالا؟ کہا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پرنالہ جو ہے آپ کو پتہ ہے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ان کی اجازت سے لگایا. تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہاں میں نے غلط کیا. تو کیا کہے کہ بھائی میں جھکتا ہوں، میرے اوپر پیٹھ پر چڑھ کر تم یہ پرنالہ واپس لگا دو. کہا کہ نہیں میں کسی اور سے لگوا دوں. کہا نہیں نہیں تم میری پیٹھ پر چڑھ کر ہی لگاؤ. یعنی یہ آدمی کو جب غلطی محسوس ہو گئی کہ بھائی غلطی ہے تو آدمی اس کو قبول کر لے. اس کو ہی کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر تواضع ہے. کبر کہتے ہیں کہ بھائی غلطی، کبر کی نشانی کیا؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری کبر کی نشانی نہیں. کبر کی نشانی دو ہے کہ آدمی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور حق بات واضح ہونے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا ہے. حق سامنے آ گیا پھر بھی مانتا ہی نہیں کہ نہیں ماننا ہی نہیں. یہ ہے کبر کی نشانی کہ اس کے اندر تکبر ہے. تواضع کتنا تھا کہ امیر المؤمنین، لیکن کیا کہتے بھائی نہیں حضور نے اجازت دی تھی تو پھر تو اجازت ہے، اس لیے میری پیٹھ کے اوپر چڑھ کر لگاتا ہوں. تو یہ تواضع آدمی کے اندر، اخلاق کے اندر، اخلاق کا معنی کہ آدمی میں تواضع ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنائے. زبان سے نہیں کہ بلکہ دل کے اندر کہ کوئی میری تعظیم کو نہ چاہے، کوئی مجھے کچھ کہے، مجھے بڑا کہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کوئی ہم سے ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دے. سل من کرتا ہے، جو ہم سے کاٹ رہا ہے، رشتے ناطے توڑا، اس سے جوڑے. رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے ہم یہ صلح کر لیں سب سے. اس لیے کہ قطع رحمی جن کی ہوتی ہے نا، بڑے بڑی راتوں میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ قطع رحمی کرنے والے. اس لیے قطع رحمی اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے جو ہمارے ساتھ رشتے ناطے توڑے ہوئے ہم ان کے ساتھ واپس صلح کر لیں، معافی طلب بھی کر لیں، سلام دعا کر لیں. تو یہ جو ہے ہمارے آگے قبولیت کے راستے کھلیں گے. جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کو معاف کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا معاملے کیے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ کیا کیا؟ معاف کیا. تو ہم وہ چیز اپنے اندر پیدا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی ہر عمل میں اللہ کی رضا، کہ ہر جو عمل کرتے اللہ کی رضا. اس کے لیے بہت آسان عمل ہے. جب صبح ہو فجر کی نماز پڑھ لے، اس وقت ایک نیت یہ کر لے، اے اللہ آج جتنے دن بھر میں کام کروں گا وہ سب میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. اب جب صبح میں نیت کر لی کہ جتنے بھی کام کروں گا اللہ تو اس کو راضی کرنے کے لوں گا، تو سب کام اس کی عبادت بن گئے اور خالص اللہ کے لیے ہو گئے. رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے کہ اللہ جتنے بھی کام ہوئے اس کو تو اپنی طرف سے قبول کر لے، اور جو اس کے اندر کمی کوتاہی اور نقص ہو گئے اس کو تو معاف کر دے. تو یہ آدمی اس لیے ایک دعا بتائیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک اللہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ میری قربانی، یہ سب آپ کے لیے، یہ سب اللہ کے لیے. تو اگر آدمی صبح میں یہ نیت کر لیتا ہے پھر عمل کے وقت واپس نیت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ صبح کی نیت اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے ہر عمل کو خالص کریں، اخلاص کے ساتھ.
اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قیمت ہے. تھوڑا سا بھی عمل کرتے لیکن اخلاص اس کے اندر ہے تو اس کے اللہ کا اجر بڑھ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو جو دیتے ہیں کہ تم ایک پر ایک عمل کرو گے 10 گنا، 10 سے لے کر 700 گنا، لیکن جس کا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس کا عمل بڑھا. اس لیے کہ صحابہ کا ایک مد صدقہ بعد والے کے پہاڑ کے برابر کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں اتنا اخلاص تھا، وہ اللہ کے لیے تھا. اس لیے ہم ہر عمل میں اللہ کی رضا، اپنی کوئی شہرت نہ چاہنا، اپنا کوئی بڑا، اپنا کوئی مفاد نہیں، بس یہ سب کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ صفات ہیں. اگر ہمارے اندر ان صفاتوں کے ساتھ زندگی گزر رہی، 24 گھنٹے کی زندگی ہم ترتیب والی بناوے، اپنا نظام الاوقات بناوے کہ یہ وقت میرا اس کام عمل کا، یہ عمل کا، یہ وقت میرا دعوت کا ہے، پابندی کے ساتھ کریں. اگر ہم نے اپنی زندگی کو ترتیب والی بنا دی تو اس کی برکتیں نظر آئیں. آج ہماری زندگی میں برکتیں نظر نہیں آتی، اس کی وجہ ہے کہ ہماری زندگی ترتیب پر معمولات نہیں ہے، ہماری پابندی کے ساتھ ہم نے کوئی نظام الاوقات نہیں بنائے. اگر ہم نے اپنا نظام الاوقات بنا لیا، یہ وقت میرا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ محسوس کرے گا کہ اپنی زندگی میں برکت ہو رہی ہے. بہت سارے تھوڑے وقت کے اندر بہت بڑا کام کر کے چلا جائے گا. تو یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعوت کی مبارک محنت سے اللہ نے ہم کو جوڑا ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے. بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے. اتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے ہم کو قبول کیا ہے. اب اس کے اندر لگے رہے، اخلاص کے ساتھ لگے رہے. ماشاءاللہ ابھی جو ہمارا سفر ہوا تو وہاں پر کچھ ساتھیوں سے ملاقات، ان سے پوچھتے تھے جو لگے ہوئے، ایسے لگے ہوئے ہیں یعنی 8-8 گھنٹے دے رہے ہیں. اتنے سارے ماشاءاللہ ان کی کارگزاری ہے کہ ہم اپنے مقام کے اوپر 8 گھنٹے محنت کرتے ہیں. اور ہر سال ہم 4 مہینے جاتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے جمع ہو جائیں تاکہ ہم باہر کے ملک کے اندر جا سکیں. یہاں سے ملک نکل کر باہر کے ملکوں میں بھی ہم کو اللہ لے جاوے. ہماری نیت ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بھائی کتنے جمے ہوئے ہیں. تو ہم بھی دین کی مبارک محنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوڑا ہے، استقامت کے ساتھ جوڑے. اپنا مقامی کام کے اوپر خوب محنت کریں، اس لیے کہ مقامی کام سے اللہ کا تعلق بنتا ہے. آدمی پابندی کے ساتھ کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے بہت بڑی خیر وجود آتی ہے. کسی آدمی تک اس کی بات پہنچ گئی، ہو سکتا ہے جس کو بات پہنچی ہے وہ کتنی بات کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کے اندر بہت ساری صلاحیت ہو. کسی اس کے اندر صلاحیت ہو، وہ بہت زیادہ کام کرنے والا ہو، اس کے ذریعے سے بہت بڑی خیر وجود میں آ جائے. اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ ہم جس کو دعوت دے رہے وہ بہت بڑا درخت ہے، اس کے اندر سے بہت سارے پھل نکلنے والے ہیں. اس لیے ہم جو ہے وہ محنت کے اندر اپنا آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہماری نیت ہو کہ بھائی اس طرح سے لوگوں تک خیر پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو، جتنے بھی عمل ہیں اس کے ساتھ دعوت کو جوڑا. دعوت کے ساتھ ہر عمل کے اندر دعوت ہے، تاکہ یہ دعوت ہمارا جو عمل ہے لوگوں تک پہنچتا چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے چھوٹی عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بعد میں ہم اسلام میں داخل ہوئے. جب ہم اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں قرآن نماز وہ پڑھا ہے جو قرآن پاک کا زیادہ جاننے والا ہو. کہا میں قرآن پاک کا زیادہ جاننے والا تھا. وہ اس طرح سے کہ ہمارا جو علاقہ تھا وہ پانی کے پاس تھا، کہ وہاں پانی موجود تھا. تو قافلے جو آتے تھے، مکہ سے آتے تھے، مدینہ سے جو قافلے جو آتے تھے، تو وہ قافلے جو ہے وہاں پر ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے پانی کی جگہ پر. تو میں ان سے قرآن سیکھتا تھا. میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا تم سیکھ کر آئے؟ تو وہ مجھے قرآن سکھا رہے تھے. اس طرح سے سکھاتے میں نے سیکھتے بہت ساری آیتیں میں نے یاد کر لی، بہت سارا قرآن مجھے یاد ہو گیا. تو یہ ہے وہ جو قافلے چل رہے ہیں وہ دعوت کے ساتھ چل رہے، ہر جگہ جا کر پہنچا رہے. تو ہر عمل کے اندر دعوت ہے تاکہ ہر جگہ خیر پہنچ جائے. ہمارا جو عمل ہے لوگوں تک ہم دعوت دیتے چلے جائیں گے، لوگوں تک خیر پہنچتی چلی جائے گی. اور اس میں ہمارا بہت بڑا نفع ہے کہ بھائی روایت میں آتا ہے الدال والا خیر ہی کفائل، کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ خود کرنے والا ہے. ہمارے ذریعے سے ایک آدمی نمازی بن گیا، اب وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے گا اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں، اس کی ساری مقبول نمازوں کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا. اب اس کو ہم نے کسی کو سمجھایا کہ بھائی تم یہ دیکھو، یہ عمل کرو، تمہارے اوپر حج فرض ہے، تم حج کے لیے چلے جاؤ. اس کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی، اس نے حج کر لیا، تو اس کو تو اس کے حج کا ثواب ملا، ہم کو بھی ملا، اس لیے کہ ہم نے اس کی رہنمائی کی تھی. تو یہ ہماری کتنا بڑا آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے. اس لیے آدمی کو اگر یہ چیز لگ جائے گی نا تو پھر آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا، روزانہ آگے جائے گا. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا اس میں کتنا نفع ہو رہا ہے. جب آدمی کے سامنے نفع ہوتا ہے تو اس کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے. تو ہم بھی ہمارے سامنے یہ نفع ہو
کہ ہمارا کسی کو سمجھانا، دعوت دینا، مسجد کے اندر محنت کرنا، فکر کرنا، 3 دن لے کر جانا، کہ 3 دن جو کہا جائے نا رمضان کے مبارک مہینے میں 3 دن کی جماعتیں کثرت سے نکالو، اس لیے کہ 3 دن کے ذریعے سے آدمی دعوت میں انٹر ہوتا ہے، نیا مجمع 3 دن سے انٹر ہوتا ہے. اگر ہم نے 3 دن اس کو سمجھا کر رمضان میں لے گئے اور اس کو کام سمجھ میں آ گیا اور وہ پوری زندگی کرتا رہا تو ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا کہ بھائی اس کے ہم نے 3 دن لے جانے کا سبب بنے اور وہ 3 دن کی وجہ سے کتنی بڑی خیر وجود میں آئی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا کہ بھائی میرے کو 3 دن لے جانے والا ایک بنگالی طالب علم تھا، اس کو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن وہ کتنی بڑی خیر وجود میں آ گئی. تو 3 دن کے ذریعے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ اندر انٹر ہوتا ہے. 3 دن کے ذریعے سے ہم نئے مجمع کو لے کر جا گئی. ہمارے بڑوں کی طرف سے جو بات چلائی جاتی ہے کہ ہر ایک کے 3 دن لگ جائے رمضان میں. تو رمضان میں اگر 3 دن لگ جائے، اچھے ماحول میں 3 دن لگ جائے گے تو انشاءاللہ وہ دعوت میں لگنے والا بن جائے گا، آگے زیادہ وقت دینے والا بن جائے گا. اس کے لیے ہر ایک آدمی اس محنت کے اندر اپنے آپ کو بڑھائے. لیکن کیسے نیا مجمع لگے گا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ ہم زیادہ وقت لگائیں گے. جب آدمی خود قربانی کے لیے تیار ہوگا تو اس کی قربانی کے برکت سے دوسرے بھی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو سب نیتیں کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی محنتوں کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے نیت کرو قربانی کے بھائی انشاءاللہ اگر ارادہ ہو تو 4 مہینے کے جس کے نہیں لگے وہ سب سے پہلے نیت کر لے کہ ہم 4 مہینے کے ابھی نیت کر لیں کہ 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ.